الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر رحم کرتا ہے، بالخصوص ایمان والوں پر بڑا مہربان ہے. میں قسم کھاتا ہوں ستارے کی جب وہ گرنے لگے کہ تمہارے یہ ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ راستہ بھٹک گئے ہیں نہ بہک چکے ہیں. یہ اپنی خواہشوں کی بنا پر کوئی چیز نہیں بولتے. جو کچھ بھی ان کی زبان سے نکلتا ہے وہ ایک وحی ہوتی ہے جو ان کے پاس بھیجی جاتی ہے. ایک مضبوط طاقت والے فرشتے نے ان کو تعلیم دی ہے جو بڑی قوت کا حامل ہے. چنانچہ وہ ایک دن سامنے آ گیا. وہ ایک بلند آسمان کے کنارے پر تھا. پھر وہ قریب ہوا اور زیادہ نزدیک ہوا، یہاں تک کہ 2 کمان کے فاصلے کے برابر، بلکہ اس سے بھی اور زیادہ نزدیک ہو گیا. اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو وحی فرمانی تھی وہ وحی فرمائی. جو کچھ اس پیغمبر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، دل نے اس میں کوئی جھوٹ نہیں ملایا. یہ پیغمبر جو کچھ دیکھتا ہے اس سلسلے میں کیا تم اس سے بحث کرتے ہو؟ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس نے اس فرشتے کو ایک اور مرتبہ بھی دیکھا ہے، اس بیری کے درخت کے پاس جس پر تمام چیزوں کی انتہا ہوتی ہے، اور اسی بیری کے درخت کے پاس جنت المأوا بھی ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب بیری کے درخت پر وہ چیزیں چھائی ہوئی تھی جن کو اس پر چھانا تھا. پیغمبر کی نظر نہ چکرائی نہ وہ حد سے آگے بڑھی. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس پیغمبر نے
اپنے پروردگار کی بڑی نشانیوں میں سے بہت کچھ دیکھ لیا۔ سورہ نجم کی تفسیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہو رہی ہے۔ ایک دن گزر چکا، یہ دوسرا دن ہے۔ یہاں جو بات دراصل کرنی ہے وہ وحی کے بارے میں کرنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہوتی ہے اکثر طور پر وہ وحی ہوتی ہے جو حضور پر بھیجی جاتی ہے۔ یہ بحث کرنے سے پہلے سورت کا کچھ بنیادی تعارف واپس کرا دیا جائے کہ اس سورت کے اندر 3 رکوع ہیں، 62 آیتیں ہیں، تقریباً اس سورت کے الفاظ ہے 300 اور حروف کی تعداد اس سورت کے اندر ہے 1400۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اور کرم ہے کہ ہر حرف پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 اجر سے نوازتے ہیں۔ ہم ہر حرف پڑھتے ہیں، اللہ ہم کو بدلے میں 10 اجر دیتا ہے۔ انشاءاللہ یہ مختصر سورت پڑھیں گے، بدلے میں ہم کو 14,000 اجر اسی طرح مل جائے گا، اور یہ تو کم سے کم اجر کی بات ہے۔ عام دنوں کے اندر جو تلاوت ہوتی ہے اس کی بات ہے، رمضان کا جو بونس ہے وہ، اسی طرح آدمی کا اخلاص دیکھا جائے، ریاکاری سے جتنا بچتا ہو اس کو دیکھا جائے، اللہ کا استحضار دیکھا جائے، خشوع اور خضوع دیکھا جائے، تو پھر اجر کے اندر اتنا زیادہ اضافہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کو بیان بھی نہیں کر سکتا۔ اس کا حقیقی اجر تو اللہ ہی کو معلوم۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ ہم قرآن پڑھیں، 3-4 منٹ کے اندر آدمی اس سورت کی تلاوت کر سکتا ہے اور اتنا زیادہ اجر پا سکتا ہے۔ اس لیے آدمی دیکھ کر بھی قرآن پڑھے، زبانی یاد ہو تو زبانی بھی قرآن پڑھے، دونوں اپنی جگہ پر فضیلت کے حامل ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے، آدمی کو اگرچہ قرآن یاد ہو لیکن پھر بھی وہ دیکھ کر پڑھے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یاد ہو تو یاد کر کے ہی پڑھنا زیادہ بہتر ہے، آدمی حفظ سے پڑھے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں دیکھ کر پڑھنا افضل ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں آدمی قرآن کو چھوتا ہے، غلطی سے معمون رہتا ہے، مضبوطی ایک الگ حاصل ہوتی ہے، اللہ کا استحضار زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اس کا احترام زیادہ ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور جو قرآن پڑھتے تھے وہ حفظ کر کے پڑھتے تھے، کبھی حضور قرآن کھولتے نہیں تھے، حضور کا معمول زبانی قرآن پڑھنے کا تھا، اس لیے یہ زیادہ افضل ہے۔ تو اس میں دونوں طرح کی رائے ہیں۔ اگر کسی کو زیادہ خشوع، اللہ کی زیادہ یاد دیکھ کر پڑھنے میں ہوتی ہو تو وہ دیکھ کر پڑھے، نہ اگر کسی کا خشوع زبانی پڑھنے میں زیادہ ہو تو وہ زبانی پڑھے، لیکن پڑھے ضرور، پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ قرآن کی تلاوت ہی کے لیے، 2 ہی کام تو اس مہینے کے اندر کرنے ہیں، ایک روزہ رکھنا ہے اور ایک قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ تراویح کے اندر ہم قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ وہی تیزی سے کسی چیز کے اشارہ کرنے کو کہتے ہیں، تیزی سے اگر کوئی اشارہ ہو جاوے اس کو کہتے ہیں وحی۔ اور وحی کا ایک معنی دل میں بات ڈالنے کو بھی ہوتا ہے کہ دل کے اندر کوئی بات آ گئی تو اس کو کہتے ہیں وحی۔ اس کی بہت سی قسمیں ہیں، ایک وحی فطری ہوتی ہے، ایک وحی عرفانی ہوتی ہے، اور ایک وحی وہ ہوتی ہے جو نبیوں پر اترتی ہے۔ ایک وحی وہ ہوتی ہے جو ہر جاندار پر آتی ہے، انسان پر بھی آتی ہے، جانوروں پر بھی آتی ہے۔ قرآن کے اندر ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، کہ تمہارے پروردگار نے وحی بھیجی شہد کی مکھی کو کہ تو اپنا گھر بنا پہاڑوں پر، لوگوں کے گھروں میں، لوگ جو عمارتیں بناتے ہیں اس پر تو اپنا گھر بنا، اور تو اپنا گھر درختوں پر بنا۔ تو وہی یہاں پر شہد کی مکھی کو آئی، تو اس سے وہ وہی مراد نہیں جو نبیوں پر آتی ہے، اس سے مراد وہی فطری ہے، دل کے اندر بات ڈالی گئی۔ آپ دیکھیں شہد کی مکھی جو ہوتی ہے کتنی چھوٹی مخلوق،
لیکن کیسی کیسی تدبیریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سجائی. بڑے بڑے راستے وہ طے کرتی ہے اور ہر پھول سے ہر درخت سے اس نے رس حاصل کر لیا, شہد حاصل کر لیا, ایسا نہیں ہوتا, بلکہ مخصوص چنیدہ پھولوں کو وہ تلاش کرتی ہے اور درختوں کو وہ تلاش کرتی ہے اور پھر وہاں سے وہ اپنا رس نکالتی ہے. اس کے لیے وہ لمبا لمبا سفر کرتی ہے, کئی میلوں کا سفر کرتی ہے. گویا فضا کے اندر جتنے راستے ہوتے ہیں مختلف, وہ اس چھوٹی سی مخلوق کو یاد بھی ہو جاتے ہیں. پھر لوگوں کی زد سے بچنے کے لیے وہ اپنا گھر بناتی ہے, پہاڑوں پر, درختوں پر, لوگوں کے گھروں پر وہ اپنا گھر بنائے گی. اس گھر کے اندر غور کیا جائے تو انجینئرنگ کا ایک نادر نمونہ ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے کہ کیسا زبردست گھر. پھر وہ نظام برقرار رکھنے کے لیے ایک رانی ہوتی ہے, ملکہ, جس کے تحت سب مکھیاں کام کرتی ہے. اگر باہر سے کوئی آتا ہے تو سب مل کر دفاع کرتے ہیں. اور اتنی سب محنتوں کے بعد نکلتا ہے شہد, جس کے اندر بڑی شفا ہے. آدمی کو کھانسی ہوتی ہو, شہد پی لے وے, اس کو شفا حاصل ہوگی. کسی کو ایسیڈیٹی ہوتی ہو, شہد پی لے وے, اس کو شفا ہوگی. اور شہد کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس میں کبھی بھی سرن پیدا نہیں ہوتی. اسی لیے صدیوں سے یونانی دواؤں کو دیر پا بنانے کے لیے اس میں شہد ملاتے ہیں, کیونکہ اس میں سرن پیدا نہیں ہوتی. تو جس چیز کے اندر وہ ملے گی اس میں بھی سرن پیدا نہیں ہوگی. اور اسی طرح اللہ نے اپنی کئی مخلوق کی طرف رہنمائی کی اور ان پر توجہ ڈالی. آپ دیکھو گلہری جو ہوتی ہے, جس کو انگلش میں اسکرل کہتے ہیں, عربی میں اس کو السجاب کہتے ہیں, یہ گرمی کے موسم کے اندر ٹھنڈی کے موسم کے لیے غذا جمع کرتی ہے, کیونکہ ٹھنڈی کے موسم میں یہ باہر نکلتی نہیں ہے. یہ ایک پروسیس ہے جس کو ہائبرنیشن کہا جاتا ہے. بچوں کو اسکول کے اندر پڑھایا جاتا ہے ہائبرنیشن. تو گرمی کے موسم میں یہ غذا جمع کرتی ہے اور سردی کے لیے اس کو جمع کر دیتی ہے. پھر سردی میں وہ باہر نہیں نکلتی, جو غذا اس نے جمع کی ہوتی ہے اس میں سے وہ کھاتی ہے. بڑے بڑے سائنس لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو غذا گرمی میں جمع کرتی ہے نا, اس سے ہمیں اندازہ لگ جاتا ہے کہ سردی کا موسم کیسا ہونے والا ہے, کتنا سخت ہونے والا ہے, زیادہ رہنے والا ہے یا کم رہنے والا ہے. پھر جب وہ باہر نکلتا ہے سردی کے موسم کے بعد, تب سائنس والے پہچان لیتے ہیں کہ یہ گرمی کا پہلا دن شروع. ایک چھوٹی سی مخلوق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا تدبیریں سجائی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کارکردگی ہے. تو یہ ایک طرح کی وحی ہوتی ہے جو ہر جاندار کو, بلکہ جانوروں کو بھی آتی ہے, وحی فطری. اور ایک ہوتا ہے اس سے ایک لیول اوپر, وحی عرفانی. انسانوں میں سے جو عقل والے ہوتے ہیں نا, ان کو یہ وحی آتی ہے. عقل مند مخلوق کو یہ وحی آتی ہے, جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی آئی نا, قرآن میں ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ. اوحینا یہ وحی سے, وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. ہم نے موسیٰ کی والدہ کی طرف وحی کی کہ تو اس کو دودھ پلاتی رہے, اس کے بارے میں ڈر مت, لیکن جب تجھے ایسا لگے نا کہ فرعون کے آدمی اس کو قتل کرنے کے لیے آئیں گے تو دریا کے اندر اس کو پھینک دینا, اس کی حفاظت ہم کریں گے. تو موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ, جن کا نام یوکابد بتایا جاتا ہے, ان کی والدہ کا نام یوکابد تھا, انہوں نے ایسا ہی کیا. تو یہ بھی ایک وحی تھی جو نیک بندوں کے دلوں پر آتی ہے, وحی عرفانی. اسی طرح مریم علیہ السلام ایک مرتبہ کسی درخت کے قریب بیٹھی ہوئی تھی اور بغیر کسی مرد کے چھونے کے عیسیٰ علیہ السلام سے حاملہ ہو گئی تھی. بڑی کمزور تھی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر بات ڈالی, وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. کہ یہ جو کھجور کا درخت ہے نا, اس کی ٹہنی کو ذرا حرکت دے,
ٹہنی کو حرکت دے تاکہ تازہ کھجوریں تجھ پر گر پڑے اور تو اس کو کھائے. مریم علیہ السلام نے یہ کیا. تو یہ بھی ایک طرح کی وحی ہے، لیکن یہ نبی والی وحی نہیں، اس کو وحی عرفانی کہتے ہیں. نیک لوگوں کے دلوں کے اندر جو خیال آتا ہے اس کو کہتے ہیں وحی عرفانی. سائنس والوں نے آج یہ بات ثابت کی کہ جو عورت حاملہ ہوتی ہے نا، تو جتنی زیادہ کھجوریں وہ کھائے گی اتنا زیادہ اس کو فائدہ پہنچے گی. اور اگر اس کا آخری مہینہ ہو نا تو دن میں 6 کھجوریں کھا جائے گی. دن میں 6 کھجوریں کھائے گی وہ، تو اللہ اس کے لیے راستہ آسان کر دے گا، بچے کی ولادت آسانی سے ہو جائے گی، آپریشن وغیرہ کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہے. اللہ نے مریم علیہ السلام کو کھجوروں کا ہی حکم دیا تھا. چند وقت بعد عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. لوگوں نے مریم علیہ السلام پر تہمتیں بھی لگائی. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے ہارون کی بہن، تیرا ابا کوئی خراب آدمی نہیں تھا، نہ تیری والدہ کوئی بری عورت تھی، تو نے ایسی حرکت کیوں کی؟ یہ بچہ کہاں سے آیا؟ اس کا باپ تو ہم کو معلوم نہیں. اس وقت مریم علیہ السلام کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، تو خود بچے نے گواہی دی. مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا اس گہوارے کی طرف جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام رکھے ہوئے تھے، اور کہا کہ اس سے پوچھو، مجھے مت پوچھو. فاشارت الیہ، تو لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ وہ آدمی جو گہوارے میں ہے، بچہ ہے، وہ کس طرح بات کرے گا؟ فوراً عیسیٰ علیہ السلام نے بات کی. قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی ہے. وجعلنی نبیہ، اور مجھے اللہ نے نبی بنایا. اس طرح براءت کا اظہار حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام نے کیا. اور پھر ایک وحی وہ ہوتی ہے جو نبیوں پر آتی ہے، یہی وحی یہاں پر مراد ہے. نبی کے علاوہ کسی اور پر وہ وحی نہیں آتی، اور وہ وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے. اب قیامت تک وہ وحی کا سلسلہ واپس آنے والا نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی آتی تھی، اب حضور کے بعد کبھی کسی پر آئے گی نہیں ہے. وحی نبوت جس کو کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی نا، الگ الگ طرح کی آتی تھی. ایک طرح کی وحی وہ وحی ہوتی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ سخت ہوتی تھی. حضور کو اس سے بہت تکلیف ہوتی تھی. سلسلۃ الجرس. حضور کہتے ہیں کہ یہ وحی جب آنے کی ہوتی تھی نا، تب مجھے گھنٹی کے بجنے جیسی آواز میرے کانوں پر پڑتی تھی. گھنٹی کی جس طرح آواز ہوتی ہے نا، اس طرح آواز میرے کانوں میں آتی تھی. اتنی سخت آواز کہ میں گھبرا جاتا تھا، پسینے نکل جاتے تھے. اور پھر جب وہ گھنٹی کی آواز بند ہوتی نا، تو جو کچھ آواز اس گھنٹی میں سے آتی تھی وہ مجھے یاد ہو چکی ہوتی تھی، اور پھر وہ وہی ہوتی تھی جو اللہ کی طرف سے میرے اوپر آتی تھی. یہ سب سے زیادہ سخت وحی ہوتی تھی جو حضور پر آتی تھی. ایک وحی ہے. ایک وحی وہ ہوتی تھی جو ایک فرشتہ انسان کی شکل میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتا تھا. حضرت جبرائیل اکثر دہیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغامات پہنچاتے تھے. تیسری وحی کی شکل اور صورت ہے وہ فرشتہ جو وحی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا، وہ کسی انسان کی شکل کے بغیر اپنی اصلی صورت میں آتا تھا. یہاں جو آپ لوگوں کے سامنے ترجمہ کیا گیا وہ اسی شکل کی وضاحت کرتا ہے. یعنی آج جو تفسیر میں سبق ہے نا، وہ اسی شکل کی وضاحت میں کہ کبھی فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی پہنچاتا تھا. جبرائیل امین وہ فرشتے ہیں جو وحی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے. تو صحیح طریقوں سے یہ بات ثابت ہے کہ 2 مرتبہ جبرائیل امین نے اپنی اصلی شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کی. ایک مرتبہ تو ہوا یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش اور تمنا ظاہر کی تھی کہ اے جبریل، تو میرے پاس وحی لے کر آتا رہتا ہے،
میری یہ تمنا ہے کہ میں تجھے تیری اصلی شکل میں دیکھوں، ذرا میں دیکھوں تو صحیح اس فرشتے کا چہرہ، اس فرشتے کی حقیقت جو میرے پاس وہی لے کر آتا ہے، انعامات میرے اوپر لاتا ہے، تحفے مجھے دیتا ہے، اس آدمی کی شکل تو ذرا دیکھوں۔ تو جبرائیل امین نے ایک مرتبہ اپنی اصل شکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر کی۔ آسمان کا ایک بلند کنارہ تھا، اس پر حضرت جبرائیل چلے گئے اور اتنی بڑی شکل کہ مشرق مغرب سب چھپ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہکے بکے رہ گئے کہ یہ کیا ہوا۔ حضرت جبرائیل پھر قریب آئے اور نزدیک آئے، اور اس وقت جو وحی کرنی تھی وہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجی۔ دراصل اس شکل کی وضاحت اس لیے کی گئی تاکہ کسی کو یہ اعتراض نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی وہ ایک مجہول شخص کی جانب سے آتی تھی جس کو حضور بھی نہیں جانتے تھے۔ تو اگر ایسا معاملہ ہو تو پھر وحی پر اعتماد کم ہوتا ہے، لیکن جبرائیل کی اصل شکل اور صورت کو ظاہر کیا گیا تاکہ پختگی نصیب ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی بیان کرتے ہیں اس میں شک اور شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ جبرائیل نے اپنی اصلی صورت میں پورا معاملہ کھول دیا اور حضور کو یہ وحی بتائی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح حضرت جبرائیل کو ان کی اصل شکل میں دیکھا۔ ایک اور مرتبہ بھی دیکھا تھا معراج کے موقع پر۔ راجح قول معراج کے بارے میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیر کی رات ہجرت سے 1 سال پہلے 27 رجب کو معراج ہوئی۔ کوئی تاریخ اس سلسلے میں متعین نہیں ہے معراج کب ہوئی، صحیح طریقے سے متعین نہیں ہے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ زیادہ امکانات یہ ہیں کہ یہ 27 رجب کو ہوئی۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے بہت کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، بہت کچھ۔ ابتدا تو حرم سے ہوئی، وہاں سے لے کر مسجد اقصیٰ تک اسراء کا سفر ہوا۔ وہاں انبیاء کی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہی تھی، حضور نے امامت کروائی۔ وہاں سے پھر آسمانوں کی سیر شروع ہوئی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قلم کا استعمال کیا، اور آج پوری دنیا کے اندر جو علم ہے وہ قلم کا نتیجہ ہے۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس کی ملاقات کی۔ 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام کی ملاقات کی، اور دیکھا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی بڑی لمبی ہے، ناف تک لمبی ہے۔ اس سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ اگرچہ ایک مشت کی اگر داڑھی ہو جائے تو جتنا زیادہ ہے اس کو ہم کاٹ سکتے ہیں، لیکن داڑھی بڑھانا پھر بھی افضل ہے۔ اگر چہرہ برابر لگتا ہو، لمبی داڑھی ہو اور چہرہ برابر لگ رہا ہے، کوئی خراب لگتا نہیں ہے، تو آدمی رکھے، لمبی داڑھی رکھے، یہ مسنون ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی ناف پر لٹکتی تھی۔ ہاں، لیکن اگر چہرہ بگڑ جاتا ہو، چہرہ اچھا نہ لگتا ہو، بیوی گھبرا جاتی ہو، تو پھر آدمی ایک مشت سے زیادہ کاٹ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، ایک مشت سے کم نہیں کاٹ سکتا۔ 5ویں آسمان پر حضرت ہارون کی ملاقات کی۔ 6ٹھے آسمان پر ان کے چھوٹے بھائی حضرت موسیٰ کی ملاقات کی۔ حضرت ہارون بڑے بھائی تھے، حضرت موسیٰ چھوٹے بھائی تھے، لیکن پھر بھی یہ جو چھوٹے بھائی تھے نا، یہ بڑے بھائی پر زیادہ کامیاب ہو گئے تھے اور زیادہ آگے بڑھ گئے تھے۔ 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ کی ملاقات کی، اور 7ویں آسمان پر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات کی۔ ابو الانبیاء، جتنے انبیاء ہیں نے اکثر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جا کر ان کا نسل کنیکٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر سدرۃ المنتہا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ سدرۃ المنتہا اس بیری کے درخت کو کہتے ہیں جس پر تمام کائنات کی انتہا ہوتی ہے۔ فرشتے جو بھی امور ہوتے ہیں
انسانوں کے اعمال جو ہوتے ہیں، جو وہ لکھتے ہیں، تو وہ سب چیزیں درخت پر جا کر پیش کرتے ہیں. پھر درخت سے وہ اعمال اٹھا لیے جاتے ہیں اور ملائے اعلیٰ پر جاتے ہیں. ملائے اعلیٰ سے جو بھی حکم نازل ہوتا ہے وہ بیری کے درخت پر آتا ہے، اور پھر وہاں سے فرشتے وہ احکام لے کر لوگوں کو پہنچاتے ہیں. یعنی وہ بیری کا درخت ایسا درخت ہے کہ فرشتے اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اس سے آگے اللہ ہے. اگر کوئی مخلوق اس سے آگے بڑھنا چاہے تو بڑھنے کی اجازت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے. اب کہا تو جاتا ہے اس کو بیری کا درخت، لیکن ایک بات ذہن نشین رہے کہ دنیا کے جو درخت ہیں نا وہ اس درخت کا تقابل نہیں کر سکتے. وہ درخت الگ ہی درخت ہوگا. حدیث کے اندر آتا ہے کہ عالم بالا کے جو درخت ہوں گے نا وہ ایک الگ ہی دنیا کے ہوں گے. سایہ ان کا اتنا گھنی ہوگا کہ اگر کوئی آدمی چلنے والا ہو اور وہ 100 سال تک اس کا سایہ پار کرنا چاہے تب بھی وہ اس کا سایہ پار نہیں کر سکے گا. پھل اس درخت کے ایسے ہوں گے جیسے کہ مٹکے، اور اس پر جو پتنگے آئیں گے وہ سونے کی شکل کے ہوں گے. تو وہ درختوں کی بات الگ ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ اس کی حقیقی کیفیت کیا ہے. تو سدرۃ المنتہا کے پاس پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اور وہاں پر حضرت جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار، حقیقی دیدار دوسری مرتبہ کروایا. پہلی مرتبہ تو دیکھ ہی لیا تھا، دوسری مرتبہ شب معراج میں دیکھا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر تھے اور جب انہوں نے یہ دیدار کیا تو اس وقت حضور کی ملاقات کرنے کے لیے بہت سے فرشتے آنا چاہتے تھے. اب فرشتوں کا جسم بڑا ہوتا ہے، جسم لطیف ہوتا ہے اگرچہ، لیکن جسم تو ہے نا ان کا. اتنے سب فرشتے ملاقات کے لیے آئیں گے تو پھر بہت بھیڑ جمع ہو جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ تم کو ملاقات کرنے کے لیے جانا ہے تو جاؤ، لیکن سونے کے پتنگوں کی شکل کے اندر تم کو درختوں کے پاس جانا ہے. تو وہ سونے کی پتنگی کی شکل میں درخت کے پاس آئے، سدرۃ المنتہا کے پاس، اور پورے درخت کو گھیر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آیت کے اندر کہتے ہیں اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، یہ اس وقت کی بات ہے جب بیری کے درخت پر چھا گئی تھی وہ چیزیں جن کو چھانا تھا. فرشتوں کا تذکرہ اللہ نے صراحتاً کیا نہیں، ان کی عظمت بتانے کے لیے کہ ایسا منظر تھا، ایسا خوبصورت منظر تھا، ایسا ممتاز منظر تھا کہ زبان سے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. سونے کے پتنگوں کی شکل میں کروڑ فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آئے تھے، اور منظر بڑا حسین و جمیل. سب یہی تمنا لیے ہوئے کہ ہم بھی تو ذرا دیکھیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نظر آتے ہیں، ان کی آنکھیں کیسی ہے، ان کی ناک کیسی ہے، ان کا چہرہ کیسا ہے، ان کا حلیہ کیسا ہے، حقیقت کیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل کا اصل دیدار کروایا گیا، یہ بات مشہور ہے. لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ بہت سے فرشتوں کو اس رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دیدار کروایا گیا. اس کے بعد پھر جنت کی سیر کی، حوض کوثر کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، دجال کو دیکھا. جہنم کا جو داروغہ ہے، مالک، اس کا نام ہی ہے مالک، اس کو دیکھا. حضور نے جب مالک کو دیکھا نا تو حضور کو بہت تعجب ہوا. کہا جبرائیل سے، جبرائیل جتنے بھی فرشتوں سے ملاقات ہوتی ہے سب مسکرا کر ملتے ہیں، مالک کے چہرے پر مسکراہٹ نظر ہی نہیں آتی. جبرائیل نے کہا مسکراہٹ آئے گی بھی کس طرح؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جہنم کا داروغہ ہے، جب سے پیدا ہوا ہے تب سے بیچارہ جہنم کا ہی نظارہ کر رہے ہیں، اور جہنم کے اندر تکلیف ہے تو کیسی تکلیف ہے؟ ایسے فرشتے کے چہرے پر مسکراہٹ آ کس طرح سکتی ہے؟ پھر ایک برا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا ہے، اس کے ساتھ ایک بڑھیا ہوتی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتی ہے. حضور سلام کا جواب دینا چاہتے ہیں کہ جبرائیل امین کہتے ہیں مت دو ان کو سلام کا جواب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تعجب میں کہ کیوں سلام کا جواب دینے سے منع کر دیا، وہ بھی ایک برے شخص کو اور ایک بری عورت کو.
وہ تو حسن سلوک کے زیادہ محتاج ہیں۔ جبرائیل امین نے کہا اے اللہ کے نبی، یہ برا شخص شیطان ہے اور یہ بری عورت جو ہے یہ دنیا ہے، یہ آپ کو سلامی بھیج رہے ہیں اپنی طرف آپ کو مائل کرنے کے لیے، آپ ان کی طرف مائل مت ہو، ان سے الگ ہی رہو۔ جتنا آدمی دنیا کو سلام نہیں کرے گا نا، اور جتنا زیادہ آدمی شیطان کو سلام نہیں کرے گا، اتنی زیادہ عافیت میں رہے گا وہ۔ اور یہ تو ہمارے بزرگوں سے ہم نے سنا ہی ہے، جو جتنا زیادہ دنیا سے بھاگے گا، دنیا اتنی اس کی قدموں میں اتنی زیادہ آئے گی، اتنی زیادہ آئے گی۔ جتنا زیادہ آدمی دنیا سے پیٹ پھیرتا ہے، دنیا اس کے قدموں پر آتی ہے، اور یہ چیز تجربے سے ہم نے دیکھا تھا۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجابات چیرتے ہوئے اللہ کے پاس پہنچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے۔ اب وہاں پر اللہ کا دیدار ہوا یا نہیں، تو ابھی جن آیتوں کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے ہو رہی ہے نا، اس میں تو اللہ کے دیدار کی کوئی بات نہیں ہے، اس میں تو جبرائیل امین کا جو 2 مرتبہ دیدار ہوا نا، اسی کی بات چل رہی ہے۔ اب اللہ کا دیدار ہوا یا نہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت انس کہتے ہیں ہوا، حضرت عائشہ ماں عائشہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے نہیں ہوا۔ دونوں کی باتوں کو جمع کرتے ہیں تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس مقام پر دنیاوی آنکھوں سے حقیقی دیدار حضور کو نہیں ہوا، ذات کا مشاہدہ نہیں کیا۔ کس کا مشاہدہ کیا؟ نور کا مشاہدہ کیا۔ اس مقام پر اعلیٰ درجے کا دیدار نہیں ہوا، ادنا درجے کا دیدار ہوا۔ دنیا کے اندر دنیاوی آنکھوں کے ذریعے سے ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، ہاں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آخرت میں بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ آخرت کے اندر دیدار ہوگا، اس پر ہمارا مستقل عقیدہ ہے۔ بخاری کے اندر حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور 14ویں رات کا چاند ہم پر جلوہ افروز تھا۔ سہانا منظر تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا اور ہم سب سے کہا اے میرے صحابہ، دیکھو تم چاند دیکھ رہے ہو، کیا اس کو دیکھنے میں کچھ مشقت ہوتی ہے؟ صحابہ نے کہا ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کو دیکھنے میں کوئی مشقت نہیں۔ کتنے کروڑ لوگ چاند کی طرف نظر کرتے ہیں ایک ہی رات میں، ان کو دیکھنے میں مشقت نہیں ہوتی، چاند سب کو نظر آتا ہے، اور جہاں پر پولوشن نہیں ہوتا وہاں پر تو زیادہ اچھے طریقے سے نظر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے صحابہ، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آخرت میں تم اپنے پروردگار کا دیدار بھی اسی طرح کرو گے، تم کو دیکھنے میں کوئی مشقت نہیں ہوگی۔ مسلم کے اندر حضرت صہیب رومی یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بات کہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی جب تمام جنتیوں کو انعامات سے نوازے گا اور سرفراز کرے گا اور سب اپنا جی بھر لیں گے، حتیٰ کہ ادنا جنتی کا بھی حال یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو کہے گا تمنا کر، وہ تمنا کرے گا، اللہ اس کو کہے گا اور تمنا کر، وہ اور تمنا کرے گا، اللہ اس کو کہے گا اور تمنا کر، تمنا کرتا کرتا تھک جائے گا وہ، پھر اللہ تبارک و تعالی اس سے کہے گا بس تمنا کر چکا تو۔ اب ذرا یہ بات ذہن کے اندر رکھیے، ادنا جنتی کا حال ہے، اعلیٰ جنتی کا کیا مقام وہ تو اللہ ہی کو معلوم۔ وہ تمنا کر لے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا تو نے جس چیز کی تمنا کی نا وہ سب تجھے مل گیا، اور اسی کا مثل اور تجھے ملے گا، یعنی ڈبل اس کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں سب کو نوازے گا اور پھر سب سے کہے گا اے میرے بندو، کیا تم کوئی اور چیز چاہتے ہو؟ لوگ کہیں گے کہ اللہ کیا تو نے ہمارا چہرہ روشن نہیں کیا؟ کیا تو نے جنت کے اندر داخلہ ہم کو نہیں دیا؟ کیا جہنم سے تو نے ہم کو نجات نہیں دی؟ اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حجابات ہٹائے گا اور پھر اپنا دیدار کروائے گا، حقیقی دیدار، یعنی ہم واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا دیدار کریں گے۔ ہماری آنکھوں سے ابھی تو ممکن نہیں، کیونکہ اللہ کا جسم نہیں۔ اللہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، انسان کی روح جس طرح ہوتی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثال بھی اسی طرح ہے۔
इंसान की रूह का ना कोई रंग होता है, ना कोई जिस्म होता है, लेकिन वो तमाम काम संभालता है या नहीं? इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला कायनात की रूह है कि कायनात का तमाम निज़ाम अल्लाह तबारक व तआला संभाल रहे हैं, लेकिन अल्लाह का ना जिस्म, ना रंग, ना अल्लाह जौहर, ना अल्लाह तबारक व तआला का कोई हाथ पैर। हम अल्लाह को अभी नहीं देख सकते, लेकिन उस वक्त देखेंगे। सुहेब रूमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये बात बताएंगे कि इंसान को कभी भी कोई चीज़ ऐसी अता नहीं की गई होगी जो अल्लाह के दीदार से ज़्यादा उसको महबूब हो। इतना मज़ा आएगा, जन्नत भी एक साइड पर ले जाएगी, दीदार में इतना मज़ा लेगा वो। अल्लाह तबारक व तआला का दीदार, रब का दीदार। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला का दीदार ख्वाब में भी कर लेते हैं दुनिया के अंदर, और उसके अंदर वो शक्ल देखते हैं कोई। तो ज़रा ये बात जहन नशी रहे कि अल्लाह का दीदार हो सकता है ख्वाब में, लेकिन जो शक्ल सामने आती है ना, वो शक्ल अल्लाह की ही हो ऐसा हो नहीं सकता। वो शक्ल अल्लाह की नहीं होती, वो दरअसल अल्लाह तबारक व तआला एक मिसाली रुयत सबके सामने पेश कर रहे होते हैं। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा ने ख्वाब में अल्लाह को देखा है, हज़रत इमाम अहमद ने कई मरतबा अल्लाह को ख्वाब में देखा है। बल्कि मैं आप लोगों को एक अमल भी बता दूँ, हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा ने ये बात कही है, मुक़द्दमे शामी के अंदर ये बात लिखी गई है कि इनको 99 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला की ज़ियारत ख्वाब में हुई। इन्होंने फिर ये बात कही कि अगर 100 मरतबा मुझे अल्लाह की ज़ियारत हो जाती है ना, तो मैं अल्लाह से एक अमल पूछूंगा कि ये अल्लाह मुझे एक अमल ऐसा बताओ कि अगर मैं उस अमल पर अमल करने वाला हो जाऊं तो दोज़ख से मेरी नजात हो जाए। तो जब 100 मरतबा इमाम अबू हनीफ़ा को अल्लाह की ज़ियारत हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक अमल बताया और कहा जो सुबह और शाम ये तस्बीह पढ़ेगा वो मेरे अज़ाब से नजात पा जाएगा। और वो हुजूर से ये बात साबित नहीं, न सहाबा से ये बात साबित है, लेकिन एक अमल अपने अंदर एक खैर लिए हुए आदमी इस पर अमल करे, इंशाअल्लाह रहमत खुदाबंदी बहाना में जो अल्लाह की रहमत तो बहाना ढूंढती है। हम इस अमल पर ज़रूर अमल करें, सुबह और शाम ये तस्बीह पढ़ें तो अल्लाह के अज़ाब से नजात मिल जाएगी। वो तस्बीह है 3 मरतबा पढ़ूँगा ताकि बात समझ में आ जाए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी कि हुजूर जब कोई बात सिखाना चाहते थे ना 3 मरतबा सिखाते थे। 3 से ज़ायद मरतबा हुजूर नहीं करते थे। वजह मुहद्दिसीन ने ये लिखी है कि जो आदमी 3 मरतबा भी नहीं समझेगा वो कभी नहीं समझेगा। मन लम यफ़हम सलासा मर्रात लम यफ़हम अबदा। जो आदमी 3 मरतबा भी नहीं समझेगा वो कभी भी नहीं समझेगा। ये दिल लगी है, कोई हरकत नहीं। 3 मरतबा में समझ जाओ तो बहुत अच्छा, न समझ में आ जाए तो रिकॉर्डिंग होती ही है, आदमी चैनल तलाश करके रिकॉर्डिंग बार बार सुनता रहे। वो ज़िक्र है सुबहानल अबदील अबद, सुबहानल वाहिदिल अहद, सुबहानल फ़र्दिस समद, सुबहान राफ़िइस समा बिला अमद, सुबहान मन बसतल अर्द अला माइन जमद, सुबहान मन खलक़ल खल्क़ फ़अहसाहुम अदद, सुबहान मन कस्समर रिज़्क़ वलम यंसा अहद, सुबहानल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलद, सुबहानल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुबहानल अबदील अबद, सुबहानल वाहिदिल अहद, सुबहानल फ़र्दिस समद, सुबहान राफ़िइस समा बिला अमद, सुबहान मन बसतल अर्द अला माइन जमद, सुबहान मन खलक़ल खल्क़ फ़अहसाहुम अदद, सुबहान मन क़स्समर रिज़्क़ वलम यंसा अहद, सुबहानल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलम यूलद, सुबहानल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलद, सुबहानल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अभी मैं पढ़ रहा हूँ, उसी के साथ साथ पढ़ लो। सुबहानल वाहिदिल अहद, सुबहानल अबदील अबद, सुबहानल वाहिदिल अहद, सुबहानल फ़र्दिस समद, सुबहान राफ़िइस समा बिला अमद, सुबहान मन बसतल अर्द अला माइन जमद, सुबहान मन खलक़ल खल्क़ फ़अहसाहुम अदद, सुबहान मन क़स्समर रिज़्क़ वलम यंसा अहद, सुबहानल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलद, सुबहानल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जो आदमी सुबह व शाम ये तस्बीह पढ़ता है अल्लाह उसकी नजात कर देता है। ये इमाम साहब ने अपने एक ख्वाब के अंदर देखा था।
وحی کے طریقے دراصل آپ لوگوں کے سامنے میرے عزیزوں بیان ہو رہے تھے. اس کے اندر میں نے ایک وحی کا طریقہ آپ لوگوں کے سامنے یہ بیان کیا کہ ایک گھنٹی جیسی آواز حضور کو آتی تھی. نمبر 2 ایک فرشتہ انسانی شکل میں حضور کے پاس آتا تھا. اور نمبر 3 جس پر آیتوں کی تفسیر کا دار و مدار تھا وہ یہ کہ فرشتہ اپنی اصل شکل و صورت کے اندر حضور کے پاس آتا تھا. ابھی آپ لوگوں کے سامنے 2 تذکرے ہوئے نا. ایک تو یہ کہ حضور نے خواہش ظاہر کی تھی تب جبرائیل نے اپنی اصل صورت دکھائی تھی. اور نمبر 2 معراج کے موقع پر جبرائیل کی اصل صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی تھی. ایک تیسرا مرتبہ بھی ہے جو لوگوں نے بیان کیا ہے لیکن اس کی سند کمزور ہے, اس سے بہت سے لوگوں نے اس کا اعتبار نہیں کیا. وہ یہ کہ ایک مرتبہ جب حضور پر وحی کی ابتدا ہوئی تھی نا تب جبرائیل اپنی اصلی صورت میں حضور کے سامنے واضح اور ظاہر ہوئے تھے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کبھی سچے خواب کے ذریعے سے آتی تھی, کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اس طرح آتی تھی کہ حضور کے دل میں بات آ جاتی تھی. بس جبرائیل امین حضور کے دل میں بات ڈال دیتے تھے کسی انسان کی شکل میں ظاہر ہوئے بغیر اور اپنی اصلی شکل میں ظاہر ہوئے بغیر دل میں بات آ جاتی تھی. کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی اس طرح کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح بات کرتے تھے اللہ سے, جیسے معراج کے موقع پر ہوا تھا نا. 3 تحفے ملے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, 5 وقت کی نمازیں, سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں وہ آمن الرسول بما انزل سے لے کر آخر تک فانصرنا علی القوم الکافرین. اور پھر یہ ایک حدیث بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انعام کے طور پر ملی تھی کہ جو آدمی ایمان والا ہے اور وہ ایمان کی حالت میں مر گیا شرک کیے بغیر تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک نہ ایک دن جنت میں داخل کریں گے. گناہ اس نے کیے تو جہنم میں پہلے جائے گا لیکن ایک نہ ایک دن جنت میں داخل ہوگا. تو یہ 3 تحفے حضور کو ملے تھے. اور وحی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جبرائیل وحی لے کر آتے تھے اکثر, لیکن کبھی اسرافیل علیہ السلام بھی وحی لے کر آتے تھے. اسرافیل علیہ السلام یہ بھی بڑے فرشتوں میں سے ایک فرشتے ہیں جو دنیا کو تباہ کریں گے سور کے اندر پھونک مار کر. اسرافیل, اشراف یعنی تباہ کرنا, ایل یعنی اللہ, اسرافیل یعنی یہ اللہ کی تباہی ہوگی, یعنی اللہ کی جانب سے مخلوقات کو تباہ ان کے ذریعے سے کیا جائے گا. اور بعض لوگوں نے کہا اسرافیل کا معنی ہوتا ہے عبداللہ, اللہ کا بندہ. تو یہ بھی 3 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آئے تھے. تو یہ حضور پر وحی کے بہت سے طریقے تھے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے آج بیان کیے. تفسیر کا دار و مدار بھی یہی تھا. تفسیر کے اندر یہ بات کہی گئی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو اس وقت حضور نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے مختصر واقعہ بیان کیا نا, انبیاء کی ملاقات کی, جنت و جہنم کو دیکھا, دجال کو دیکھا, دوزخ کا جو داروگاہ ہے اس کو دیکھا. تو یہ سب بڑی نشانیوں کے اندر داخل ہے جو اس آیت کے اندر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر طور پر جو باتیں کرتے تھے وہ وہی ہوتی تھی. کچھ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بھی کرتے تھے اپنے اجتہاد سے. اس کے اندر غلطی کا امکان ہوتا تھا, جیسے کہ اس کی وضاحت میں کل آپ لوگوں کے سامنے کر چکا ہوں. اللہ تبارک و تعالی تفسیر کو خوب قبول فرمائے, عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ مبارک مہینہ ہے لیکن اے اللہ چند دن ہو بھی گئے لیکن ہمارے گناہوں کی عادتیں چھوٹی نہیں. اے اللہ بڑی نافرمانیاں کرتے ہیں. اے اللہ ہمارا دل نافرمانیوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہے. تو ہمارے حال پر رحم فرما, مولا ہم پر نرمی فرما. اے اللہ جہنم سے ہماری پوری حفاظت فرما. اے اللہ جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے. اے اللہ یہ تو بدترین مخلوق کے لیے ہے, ہمیں بدترین مخلوق میں سے مت بنا. اے اللہ جنت کے اندر داخلہ نصیب فرما, جنت الفردوس کا ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں. اے اللہ جتنے بھی خیر والی چیزیں ہیں وہ سب سے ہم کو مالا مال فرما اور شر سے ہماری پوری حفاظت فرما. عزت سے ہمیں سرفراز فرما, ذلتی سے اللہ ہماری پوری حفاظت فرما. مولا طاقت سے نواز, قوت سے نواز, تندرستی سے نواز.
اے اللہ بیماری کمزوری ذوق سے اے اللہ ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ مولا کریم رزق سے نواز، روزی سے نواز، حلال طیب پیشوں سے نواز۔ اے اللہ غریبی فقیری مفلسی سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما، سکھ سے ہمیں نواز، دکھ سے پوری پوری حفاظت فرما۔ اور اے اللہ ہم تجھ سے ہر معاملے میں خیر کا سوال کرتے ہیں، شر سے اے اللہ تیری پناہ مانگتے ہیں، شر سے اے اللہ تو ہم کو بچا۔ مولا کریم ہماری دنیا بھی بہترین بنا، آخرت بھی بہترین بنا۔ اے اللہ ہماری جو زیادتیاں ہیں ان کو معاف فرما دے، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے۔ تو اپنی مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نام مرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اور اے اللہ ہم کو عافیت کے اندر رکھ، اور جتنا ہم کماتے ہیں اس کے اندر برکت پیدا فرما۔ قرآنی انوارات سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے۔ جو لوگ یہاں پر آج تفسیر کے اندر بیٹھے ہیں اے اللہ ان کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے ان لوگ کا بیٹھنا ہوا ہے، ان کے اس بیٹھنے کو قبول فرما۔ جائز تمنائیں اور مرادیں سب کی ہوں گی، اے اللہ ان کی ہر جائز تمنائیں اور مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ قرآن پر عمل کرنے والا ہم کو بنا دے، اور قرآن سے سچی پکی محبت رکھنے والا ہم کو بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔